نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، اصلاح معاشرہ کے قوانین سورۃ البقرہ میں اس مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں مشرکہ عورتوں اور مشرکہ مردوں سے نکاح کی ممانعت کا قانون ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشرکات عورتوں سے نکاح بھی نہ کرو اور مشرکین مردوں سے نکاح بھی مت کرو، کیونکہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں مشرکہ آزاد عورت سے ایماندار موحدہ باندی بہتر ہے، اور مشرک آزاد خود مختار مرد سے ایک ایمان والا موحد غلام اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ آج کے سبق میں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ ہے حیض سے متعلق ربط اور جوڑ مفسرین نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ یہ شرک حقیقی روحانی گندگی ہے، اور حیض کا جو خون ہے یہ ظاہری گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مشرکہ عورتوں سے نکاح کرتے ہو جن کے عقیدے میں نجاست ہے، میں اللہ تو کہتا ہوں اپنی حلال بیوی سے بھی حیض کے دنوں میں دور رہو۔ اتنی نجاست بھی میں اللہ تعالیٰ تم سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اور تمہیں شرک کی نجاست کا اندازہ نہیں ہے اور تم وہاں نکاح کیے جا رہے ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ماہانہ جو ماہواری کا خون ہے یہ مسئلہ تھا۔ یہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں اور منع کیا کہ ان دنوں میں اپنی منقوحہ کے قریب مت جاؤ۔ قریب سے مراد ہم بستری اور جماع ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس علیحدہ ہو جاؤ عورتوں سے حیض کے دنوں میں۔ حیض کی کم از کم مقدار 3 دن ہے،
اور زیادہ مقدار 10 دن ہے۔ اس سے اوپر اگر ہو جائے تو اس کو استحاضے کا خون کہتے ہیں۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، جیسے نکسیر ایک بیماری ہے۔ نکسیر میں بھی خون آتا ہے، استحاضے میں بھی عورتوں کو خون آتا ہے۔ نکسیر کا خون یا استحاضے کا خون، یہ خون تو اگرچہ نجس ہیں، لیکن وہ جتنی پابندیاں حیض کی ہیں وہ ان میں نہیں ہیں۔ یعنی 10 دنوں کے بعد بھی اگر خون نہیں رک رہا تو وہ خواتین کو جو نماز کی رخصت ہے وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تو حیض کے لیے ہے، حیض کے ایام میں۔ اور اسی طرح وہ جو پابندی میاں بیوی کی ملاپ کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اس کا تعلق ہر خون کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق حیض کے خون کے ساتھ ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور مت قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ چونکہ قرآن کریم حیا کے الفاظ کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے، اس لیے یہ قریب کا لفظ بولا، مراد اس سے وہی ہے۔ یہود خاص کر اور زمانہ جہالت میں بھی ایام حیض میں عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، نہ کسی سے بات کرے، نہ کوئی اس سے بات کرے، نہ وہ کھانا بنائے اور نہ وہ کسی برتن کو ہاتھ لگائے۔ وہیں پر جیسے نعوذ باللہ جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے، ان کو کوئی روٹی وغیرہ پکڑا دی جاتی، تو شریعت نے ان باتوں سے منع کیا ہے۔ فرمایا صرف ہم بستری منع ہے، باقی معاملات اسی طرح جائز ہیں جیسے پہلے دنوں میں جائز تھے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ ایام حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی منع ہے، وہ حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ کوئی قرآن کریم کی آیت حیض والی عورت نہیں پڑھ سکتی، لیکن دعائیں مانگنا کوئی منع نہیں ہے، تسبیح کا کلمہ پڑھنا بھی کوئی منع نہیں ہے۔ بعض خواتین ہماری بالکل اللہ رسول کا نام لینا ہی چھوڑ دیتی ہیں ایام میں، یہ منع نہیں ہے۔ تلاوت کلام مجید منع ہے، قرآن مجید کا ایک عظمت اور شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اعزاز میں یہ پابندی لگائی۔ باقی تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، استغفر اللہ کہیں، تو کوئی ممانعت نہیں ہے، صرف تلاوت کلام مجید منع ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ خوب پاک ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں جی، ایک لفظ ہے حتی یطہر، یہ شد کے بغیر ہے، اگلا لفظ ہے شد کے ساتھ تطہرنا، تو شدت الفاظ تدل علی شدت المعنی، الفاظ کی جو شدت ہے نا، یہ معنی کی شدت کو بیان کرتی ہے۔ ایک ہے طہارت اور ایک ہے خوب طہارت۔ طہارت یہ ہے کہ حیض کا خون رک جائے، 10 دن پورے ہو گئے، یا جیسے بعض عورتوں کی عادت مقرر ہوتی ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے، کسی کو 8 دن آتا ہے، وہ جو بھی اس کی عادت کے ایام تھے وہ پورے ہو گئے، خون ختم ہو گیا، یہ ہو گئی طہارت۔ لیکن تم ان کے قریب کب جاؤ؟ فَإِذَا تَطَّهَّرْنَا، جب وہ خوب پاک ہو جائے، اور خوب پاک غسل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ہی حیض کا خون ختم ہو گیا اس کے بعد وہ غسل کر لیں، یعنی خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پھر ان کے پاس تم جا سکتے ہو۔ خواتین کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ حیض کے غسل میں سستی کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ مغرب کی نماز کے وقت خون رک گیا، ابھی مغرب کی نماز کا وقت گیا نہیں تھا، باقی تھا، تو یہ جو مغرب کی نماز ہے یہ ان پہ لازم ہو گئی، رخصت ختم ہو گئی۔ لیکن عورتوں نے کیا کیا؟ مغرب کا غسل اس ٹائم بھی نہیں کیا، عشاء میں بھی نہیں کیا، فجر میں بھی نہیں کیا، کل دن کو کریں گی، 3 نمازیں قضا کر دی۔ یہ جو کہ ہمارے
گھروں میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، ہر ایک کو بتانا ضروری ہے۔ 3 نمازیں قضا کر دیں اور ان کی قضا دوبارہ پڑھنے کی طرف بھی خیال نہ گیا۔ بھائی غسل جو اب کی ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک غسل نہ کرو تب تک معافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس جو ہی ان کا خون رکا تو پابندیاں جو تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اب انہیں فوراً غسل کر کے اس کے بعد آگے نماز وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی نے کسی وجہ سے تاخیر کر دی اور نماز چلی گئی تو یہ نماز جو ہے اس کی قضا کرنی لازم ہے، یہ ان کی ذمہ ہے، کیونکہ رخصت تو تھی خون تک، خون حیض کا ختم ہوا تو رخصت بھی کیا ہو گئی جی؟ ختم ہو گئی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، بس جب وہ خوب پاک ہو جائیں، غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں جائز ہے وہاں جاؤ، ناجائز مقام کی طرف، پاخانے والے مقام کی طرف مت جاؤ۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جن سے غلطی ہو جائے وہ توبہ کریں اور پاک صاف رہیں۔ حیض کے دنوں میں یا نجاست کے مقام میں صحبت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ کے محبوب بن جائیں، اور جو یہ غلیظ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ خواتین کو، ازواج کو، بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسے کھیتی میں بیج بویا جاتا ہے اور اس سے فصل اگتی ہے، ایسے ہی خواتین میں نطفے کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہے اصل نکاح کا۔ اگر یہ مقصد فوت ہو جائے تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں فرق نہیں رہتا۔ جانوروں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس سے صحبت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اولاد ہو یا نہ ہو، لیکن انسان جو ہے اولاد، پھر آگے اس کی تربیت، یہ ساری ذمہ داریاں انسان کو دی گئی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ حرث کا بولا جی، حرث کہتے ہیں کھیتی کو۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری حرث ہیں، کھیتی ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی میں جاؤ جیسے چاہو۔ یہ یہود کے ایک قول کی تردید ہے، چونکہ جائز امور میں جو میاں بیوی کا نکاح ہو گیا تو جس کیفیت سے بھی جماع اور صحبت کیا جائے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، جبکہ یہود یہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر الٹی سائڈ سے جماع کیا جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید کی گئی ہے، بھئی یہ دھیان رہے کہ جماع اور صحبت کھیتی والے مقام میں کرنی ہے، اگلے مقام میں کرنی ہے، باقی کیفیت جو مرضی بناؤ، انا شئتم، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اتنا دھیان کرو، ایک ہے مقام حرث اور ایک ہے مقام فرث۔ حرث ہے کھیتی کا مقام جہاں سے اولاد ہوتی ہے، وہاں پہ کرنا ہے۔ فرث ہے گندگی کا مقام جہاں پہ پاخانہ ہوتا ہے، وہاں نہیں کرنی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی اس عمل سے صرف لذت ہی مراد نہ ہو، بلکہ اس لذت سے، اس عمل سے نیک اولاد کی تمنا ہو جو کل تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرے گی، استغفار کرے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اپنی اہلیہ کے پاس جانے کے وقت بھی دعا پڑھو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو تو نے آگے اولاد دینی ہے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ مقصد نیک صالح اولاد ہے
اور یہاں پر بھی اللہ کا ذکر کر کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ یہ عمل بھی تمہارا اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور کل اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام پہ اس عمل پر بھی اجر دے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہم بستری کرے، اس پر بھی اجر ہے؟ یعنی اس پر بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر وہ کسی ناجائز جگہ پہ کرتا تو گناہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ فرمایا جائز جگہ پہ کرنے پہ اجر ہے، ناجائز جگہ کرنے پہ گناہ ہے، اور جائز جگہ کرنے پہ اجر ہے۔ جب اللہ کا حکم مان کے کوئی کام بھی کیا جائے تو وہ اجر ہے۔ حلال کھانا کھائے گا اس پر بھی اجر ہے، حلال پانی پیے گا اس پر بھی اجر ہے، اور جو بھی حلال جائز عمل کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تمہارا ہر کام ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم مسلمان کتنا وقت عبادت کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا ہم تو 24 گھنٹے عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں۔ کہا واہ جی واہ، یہ چنگی بات ہوئی۔ کوئی کھانا منع نہیں کھاتے ہو، پیشاب پخانے کے لیے نہیں جاتے ہو، اور کوئی ضروریات نہیں ہے، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات سمجھو، عبادت صرف ہم نماز کو نہیں کہتے، عبادت ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اتباع کرتے ہیں، اس اتباع میں جو کام بھی کرتے ہیں اللہ اس کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم سو جاتے ہیں، وہ سونا ہمارا عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم تجارت کرتے ہیں، وہ تجارت کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا شریعت کے حکم کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، اہل خانہ سے ملتے ہیں، جو کام بھی اللہ رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اس کام کو اللہ تعالی ہمارے لیے عبادت بنا دیتے ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اس لیے یہاں بھی فرمایا اپنے نفسوں کے لیے آگے اعمال بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ہر کام میں اللہ سے ڈرو۔ کھانا کھانا ہے، حلال حرام کی تمیز رکھو، اسی طرح اس کام میں بھی حلال حرام کی تمیز رکھو۔ جو اللہ تعالیٰ نے جہاں جائز کی ہے وہاں عمل کرو، جہاں جائز نہیں کیا وہاں سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اس اللہ سے ملنے والے ہو۔ ان قریب رب سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے، ان قریب اللہ کے ہاں تم پیش ہونے والے ہو۔ اس بات کو یاد رکھو، اس دن کو مت بھولنا کہ کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی کیا بات ہے، ایمان والے کا ہر معاملہ ہی خیر ہے، اسے دکھ پہنچتا ہے وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے لیے بہتر ہے، اسے سکھ پہنچتا ہے اسے شکر کرتا ہے، یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے۔ بشر المؤمنین، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ خوشخبریاں ہیں، ہر حال میں ان کے ہر عمل پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور مت قریب جاؤ ان سے، ان کے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے
توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہارے لیے، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ پس جاؤ اپنی کھیتی کو، اَنَّا شِئْتُمْ جس کیفیت سے تم چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور جان لو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو۔